الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت سے پہلے آیت نمبر 56 کا آخری جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا مانگی تھی جب وہ 70 لوگ بہت بڑی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک بجلی کا کڑکا آیا تھا اور زلزلہ پیدا ہوا تھا اور وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، تقریباً مر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے سامنے وہاں گڑ گڑا کر مناجات کی تھی، جو فریاد کی تھی، تو اس میں دعا بھی کی تھی اپنی امت کے لیے۔ دعا یہ کی تھی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ ہمارے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہماری زندگی ایسے آپ مقدر فرما دیں کہ بہت اچھی زندگی ہو، دنیا کی زندگی، اور آخرت میں بھی ہو۔ یہ دعا مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ تو وہ تھا کہ ان کو، جو وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کر دی، ہوش بھی عطا کر دیا، دعا قبول بھی ہوئی۔ لیکن دعا کا جو یہ حصہ تھا کہ دنیا بھی ہمارے بنی اسرائیل کی ہمیشہ اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو، اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا۔ یہ عمومی طور پر منظور نہیں فرمایا، یہ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ یہ جو دنیا کے اندر تو میری رحمت عام ہے، میرے فرمانبردار نافرمانوں سب کو میری رحمت کا حصہ پہنچتا ہے، دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرما بردار کوئی ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرما برداروں کے ساتھ خصوصی رحمت اور برکت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو رہے گا، لیکن جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ جو اللہ کی رحمت ہے تو وہ عام ہے، کافروں کو، نافرمانوں کو بھی رزق بھی ملتا ہے، دنیا کی اور نعمتیں ملتی ہیں جو دنیا میں ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں صرف ان لوگوں کے لیے رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ جو ہماری آیات کے اوپر بہت پختہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں سے فرمایا کہ یہ آخرت کی جو ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی۔ وہاں عموم نہیں ہے کہ سب کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ تو یعنی جو تقوی کی زندگی گزاریں گے اور مال کی محبت میں گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اور ایمان اب ہماری نشانیوں پر، آیات پر ان کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوگا،
چونکہ بنی اسرائیل بہت ساری اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر جاتے تھے بار بار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سمندر سے پار ہوئے، کتنے بڑی نشانی ہے اللہ. فرعون سے نجات ملی، کتنی بڑی نشانی ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے، کتنی بڑی نشانی ہے. جگہ جگہ ان کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی تھی، پھر بھول جاتے تھے یا پھر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے جس طرح کے کوئی آدمی جس کا کوئی ایمان ہی نہ ہو، ایسا رویہ ہوتا تھا. تو یہ بات فرما دی کہ میرے جو انعامات ہیں نا آخرت کے، دنیا میں تو چلو میں دے دیتا ہوں، وہ ایمان ان کا ایسا مضبوط ہو کہ جمے ہوئے ہوں، مشکلات میں، آسانیوں میں، آزمائشوں میں، سہولتوں میں، ہر حال میں میری آیات پر جن کا ایمان متزلزل نہ ہو. یہ خصوصی طور پر ہے جو میری آیات پر ایمان لائیں گے. اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں اگلی بات جو فرمائی وہ ہے آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں. اس میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ. یہ کون لوگ ہوں گے بنی اسرائیل میں سے جو میری آیات پر ایمان ہمیشہ لائیں گے. جو بھی میری کوئی نشانی، میری آیت ان کے سامنے آئے گی اس پر وہ ایمان لائیں گے. ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، جو آپ کی بنی اسرائیل کی امت میں آگے چل کر کے وہ لوگ ہوں گے جو اس رسول، ایسے نبی کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے جو امی ہوگا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جس کے بارے میں، جس کو لکھا ہوا پائیں گے وہ اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. اس نبی کے اوپر بھی جو ایمان لائیں گے وہ ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے لوگ. تو اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے. بہت سارے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبی آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے. لیکن چونکہ ہر نبی نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا تھا. سورہ مائدہ میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سورہ مائدہ میں کہ سارے انبیاء کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا، تو تم اپنی زندگی میں اس کو پاؤ تو کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے انبیاء کرام تو خود ایمان نہیں لائیں گے چونکہ وہ تو گزر چکے ہوں گے. وہ اپنی امت کو وصیت کر کے جائیں گے کہ تمہیں اگر اپنی دور میں آخری نبی آئے تو ان پر ایمان لانا. تو یہ ہر نبی نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت یہ آیت تورات میں نازل ہوئی تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے اور اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو یہ بتا دے کہ آخری نبی جو آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے. ان کے لیے فضائل ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. تو یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے میں نے آخرت کی ساری نعمتیں لکھی ہیں، جو اس رسول کی پیروکاری کریں گے جو رسول ہے اور نبی ہے. رسول بھی اور نبی بھی. رسول جس کو پوری نئی شریعت عطا کی گئی، اور نبی جو ضروری نہیں کہ شریعت ہو لیکن اس پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ نبی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. آپ کو نئی شریعت عطا کی گئی تو آپ کی یہاں کچھ صفات بیان ہوئی. تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ آخری جو نبی ہوں گے وہ صرف بنی اسرائیل کی شریعت کی پابندی نہیں کریں گے بلکہ وہ خود مستقل ان کو اللہ شریعت عطا کریں گے. لہذا ان کی شریعت کے کوئی احکام بنی اسرائیل کی شریعت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے جیسے اللہ تعالیٰ نازل کریں گے. یہ بھی اشارہ کر دیا. اور وہ نبی بھی ہوں گے.
اور اس کے ساتھ الامی، وہ امی ہوں گے۔ امی کا مطلب کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ خصوصی علامت ہوگی۔ تو اس میں اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں تو لکھنا پڑھنا بہت تھا، شروع سے انبیاء آ رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عرب تھے، امی تھے، ان کے اندر جتنا لکھنا پڑھنا شروع ہوا، اس لیے کہ اللہ کا نبی تو علم کا سمندر ہوتا ہے، تو وہ علم لے کر جب آتے ہیں ظاہر ہے لکھنا پڑھنا خود وجود میں آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو پوری دنیا میں ہی لکھنا پڑھنا بہت ہو گیا، آپ نے بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یعنی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے ایسے علوم عطا کریں گے کہ دنیا لکھ لکھ کر تھک جائے گی اور آپ کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ بھی 40 سال کے بعد آپ کے زبان پر قرآن کریم کی آیات جاری ہو گئی۔ 40 سال تک کسی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں بیٹھے، اور پورے عرب میں رواج ہی نہیں تھا زیادہ تعلیم کا، کوئی سکول مدرسے تعلیمی ادارے نہیں تھے، تو اکا دکا جو لوگ جانتے تھے تو ان سے کوئی لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے۔ البتہ یہودیوں کے مدارس تھے مدینہ میں، ان کے باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے، تو وہ پڑھاتے صرف یہودیوں کو تھے، غیر یہودیوں کو بالکل نہیں پڑھاتے تھے۔ تو جو دوسرے عرب تھے تو اس لیے ان کے مذاق میں اڑاتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ 40 سال تک پڑھا نہیں، تو 40 سال کے بعد تو کوئی نہیں پڑھتا نا۔ 40 سال کے بعد علوم کے سمندر جاری ہو گئے، لکھ لکھ کر لوگ تھک گئے، ایسا کلام نازل ہوا کہ ویسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی عربی ادب اور بلاغت میں خوبصورت ہے، نہیں، اس کے اندر علم اور حکمت اور قانون کی ایسے اصول ہیں کہ وہ خود معجزہ ہے کہ یہ حکومتیں چلانے کے اور خاندانی نظام کو چلانے کے اور فرد کی اصلاح کے اور ملکوں کے باہمی معاملات اور روابط کیسے ہوں، قوموں کے، معاشروں کے، اس کے ایسے گہرے اصول، ایسے قوانین، ایسی ہدایات آپ کی زبان پر جاری ہو رہی اور لوگ لکھ رہے، تو یہ خود معجزہ تھا 40 سال کے بعد۔ تو اس لیے ہیں تو ہوں گے، وہ یہ نشانی بتا دی کہ ان پڑھ، لکھنا پڑھنا انہوں نے کہیں نہیں سیکھا ہوگا۔ اور پھر ان کی یہ بھی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ بنی اسرائیل ان کو لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یجدونہ، بنی اسرائیل ان کو لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس، جو کتاب ہوگی تورات انجیل کے نام سے، اس کے اندر بھی ان کو لکھا ہوا پائیں گے، ان کو لکھا ہوا پائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ ان کا نام لکھا ہوا پائیں گے، ان کی صفات لکھی ہوئی، یہ نہیں فرمایا، ان کو لکھا ہوا پائیں گے، اس لیے میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ تعبیر اور یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے حالات اور آپ کی نشانیاں اتنی تفصیل سے ہوں گی کہ وہ دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو شک نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے گویا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکھے ہوئے ہیں، اور یہی تھا کہ اسی طرح اتنی واضح نشانیاں موجود تھی کہ جب وہ ان کے عالم تھے پڑھے لکھے، وہ دیکھ کر تو ان کو شک نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نوجوان لڑکا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت آتا تھا یہودی، لیکن اس کو بہت زیادہ انس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت کرتا تھا، تو آپ بھی شفقت فرماتے تھے اس کو۔ وہ بیمار ہو گیا، بالکل آخری حالت تھی، تو کسی نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کہ وہ بیمار ہے، بالکل وہ اس کے آخری اس کا وقت ہے تقریباً، تو تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اس کی چارپائی کے سرانے اس کا والد یہودی تورات پڑھ رہا ہے، تورات کی تلاوت کر رہا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرے،
تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کچھ کلمات فرمائے، ابھی مطلب ہوش میں تھا، ٹھیک تھا، لیکن اور پھر اس سے پوچھا اس کے باپ سے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، میں اسی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تمہیں، تم بتاؤ میرے بارے میں تورات میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس وقت ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جو آدمی سچا نہ ہو وہ کبھی ایسا چیلنج کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یقین تھا تو کہا سچ بتاؤ، تو اس نے کہا نہیں تورات میں تو آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ باپ نے کہا تورات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ وہ جو لڑکا لیٹا ہوا تھا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اسی طرح کہا یا رسول اللہ میرا والد جھوٹ بولتا ہے، تورات میں آپ کا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ میں چونکہ تورات پڑھا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے، تو ایک ایک بات آپ کی لکھی ہوئی ہے، سب نشانیاں موجود ہیں۔ کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر جان سپرد کر دی، جنت میں چلا گیا سیدھا۔ تو ان کے پاس نشانیاں، اور آج کل جو تورات، جو بائبل کے نام سے تورات انجیل ساری چیزیں اس میں، بائبل کے نام سے جو ہے نا اس میں ساری چیزیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید وغیرہ ناموں سے، تو اس میں بہت کچھ انہوں نے رد و بدل کیا ہے، ہر زمانے میں کسی نے کچھ لکھا کچھ۔ اس کے باوجود اب بھی تورات میں، انجیل میں اور زبور میں بھی، ان سب کے مجموعوں کو اور بہت سارے صحیفوں کو بائبل کہتے ہیں نا، تو اس میں اب بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی نا، تو ایسے انفرادی طور پر تو اس نے انکار کیا، لیکن کبھی یہودیوں نے یا عیسائیوں نے چیلنج نہیں کیا کہ جی ہماری تورات انجیل میں تو آخری نبی کا کوئی ذکر نہیں، آج تک نہیں کیا، اس لیے موجود ہے۔ آپ صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے، کہاں مبعوث ہوں گے، یہ بھی موجود ہے، ہجرت کہاں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ پر ایمان لانے والے صرف ایک کسی حلقے کے یا علاقے کے نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے انسان۔ تو یہ فرمایا کہ وہ جو میری آخرت کی نعمتیں خاص طور پر ہیں، خالص طور پر ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو تم میں سے بھی ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں سے، جو اتباع کریں گے اس رسول کی، جو رسول ہوگا، نبی ہوگا، امی ہوگا، اور جس کو لکھا ہوا یہ لوگ بنی اسرائیل پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، تو اس پر ایمان لانے والوں کے لیے فرمایا کہ میں نے جنت میں ساری نعمتیں رکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی، وہ کیسے ہوں گے، یأمرهم بالمعروف، وہ نبی اور امی ایسے ہوں گے جو لوگوں کو معروف کا حکم دیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے منع کریں گے، معروف سے کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ معروف کا عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں نیک بات، اور منکر کا ترجمہ کر دیتے ہیں بری بات، تو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو صحیح معنی ہے نا معروف کا معنی ہے کہ جس چیز کو کوئی پہچانتا ہو، پہچانی ہوئی بات، معلوم بات، اور منکر اجنبی، اوپری، جس کو کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ معروف سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے دین اور شریعت میں اور شریعت کے جاننے والوں کے نزدیک جانی پہچانی بات ہوگی کہ یہ کرنے کا کام ہے، ایسی باتوں کا حکم دیں گے۔ اور جو اللہ کے دین میں اور اللہ کے دین کے جاننے والوں کی نظر میں جو چیز اوپری ہوگی کہ یہ تو دین میں نہیں ہے، تو ایسی چیزیں ظاہر ہے وہ برائیاں ہوں گی، تو اس سے منع کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز دین میں معروف ہے، یعنی جس کو صحابہ نے دین سمجھا، صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین، انہوں نے دین سمجھا، وہ تو ہے معروف۔ اس کے بعد جو چیز دین کے نام سے، نیکی کے نام سے آئے گی، وہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معروف نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ کچھ دین میں۔ 100 سال بعد کوئی چیز دین میں پیدا ہو گئی دین کا نام لے کر، جس کو بدعات کہتے ہیں، نئی چیزیں، اس لیے وہ معروف نہیں ہے، وہ نیکیاں نہیں ہے، نیکی کی شکل میں ہوں گی، بے شک اس کو نیکی کہتے رہے، لیکن نیکی نہیں، اس لیے کہ وہ معروف نہیں۔ معروف کس کے نزدیک؟ جو لوگ اصل دین والے تھے، جو دین کو سمجھتے تھے، جو دین کو جانتے تھے، ان کے ہاں جو چیز، تو وہ اصل دین وہ ہے۔
اور منکر جس کو وہ نہیں جانتے. بعد میں کوئی دین کے نام پر کوئی اگر کوئی بھی نیک عمل ہم کریں جو ان کے ہاں، جو اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں ہے، اور آپ کے صحابہ نے آپ سے نہیں سمجھا، آپ کے تابعین نے جو صحابہ کے شاگرد تھے وہ بھی اس چیز کو نہیں جانتے، بعد میں دین کے نام پر ہو گیا تو دین نہیں ہے، وہ منکر ہی ہوگا. تو اللہ کے رسول معروف کا حکم دیں گے، ایسی باتیں جو تمام شریعت اور دین میں جو نیک بات سمجھی جائے گی، اور منکر سے یعنی برائیوں سے منع کریں گے. میں نے بتا دیا منکر کا معنی. یہ ان کی صفات ہیں آخری رسول کی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. تیسری صفت یہ ہوگی ان کی کہ وہ اپنی امت کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے. جتنی چیزیں شریعت اسلام میں، دین اسلام میں حلال ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ضرور طیب ہے، پاکیزہ ہے. طیب عربی زبان میں یہ ایسا لفظ ہے نا، اردو میں ہم اس کو پاکیزہ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی یہی ترجمہ ہے، ورنہ یہ پورا معنی نہیں ہے. یعنی اس کے اندر ایسی چیز جس کے اندر نفاست ہو، جس کے اندر فائدہ ہو، جس کے اندر خوبی ہو، اور جس کے اندر کوئی نقصان دینی، روحانی، جسمانی، کوئی گندگی، یہ چیز نہ، اس کو طیب کہتے ہیں. تو شریعت نے جو چیزیں حلال، اللہ کے رسول جو حلال کریں گے وہ آخری، وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو طیبات ہوں گی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. خبیث چیزیں ان پر حرام کریں گے جس کے اندر خبث ہے. خبث ایک تو یہ کہ جس کو دیکھ کر طبیعت گھن کرے، اس کو بھی خبث کہتے ہیں. طبیعت کو گھن آئے، جیسے گندگی دیکھ کر طبیعت کو گھن آتی. تو جیسے خون، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کہ خبیث ہیں. نجاستیں جتنی ہیں، اور اسی طرح جو حصی طور پر تو خبیث نہیں ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے رشوت ہے، سود ہے، یہ بھی خبیث ہے. تو ایسی جتنی چیزوں کو منع کیا وہ خبیث ہی ہوں گی. اس میں ضرور خبث ہے. جو جتنا حرام کا مال ہے اس کے اندر گندگی ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اور اللہ کے جو رسول، وہ آخری نبی اور رسول ہیں، وہ یہ بنی اسرائیل اگر ایمان لائیں گے نا تو ان کے اوپر سے بوجھ اور پابندیاں، بیڑیاں دور کریں گے. بنی اسرائیل کے جو شریعت کے احکام تھے نا بڑے سخت تھے، وہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر لاگو کر دیے گئے تھے بہت سارے. تو اس کو کہا گیا بوجھ اور بیڑیاں، پابندیاں. بوجھ کیا تھا؟ یعنی ایسے احکام تھے جو برداشت سے باہر ہیں بعض اوقات. یعنی ان کی توبہ کی بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ تمہاری توبہ کی قبولیت اس میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. یہ تھا توبہ. یہی اگر کوئی دنیا میں توبہ کرنا چاہتا ہے وہ خودکشی کرے. یہ ان کی شریعت میں تھا. اگر کپڑے میں نجاست لگ گئی تو ہمارے یہاں تو دھو لو، پاک ہو جائے گا. نہیں، وہ کاٹو، وہ کپڑا وہ جگہ کاٹ کر پھینک دو. اور کسی کو قتل کر دیا اگر غلطی سے بھی، تو ان کی شریعت میں قصاص ہی تھا. نہ معافی تھی نہ دیت تھی کہ راضی نامہ ہو کر تو دیت اتنی رقم دے دیں، خون بہا جس کو کہتے، وہ نہیں تھا. بس قتل ہی کرنا پڑے گا، قتل کے بدلے میں قتل. غلطی سے ہوا یا جیسے بھی ہوا، معاف بھی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے، اور بہت ساری چیزیں حرام تھیں ان پر. چربی حرام ہو گئی، ہفتے کے دن کسی طرح کا شکار، کوئی کاروبار وہ اس طرح کا نہیں کر سکتے. یہ بڑی سختیاں تھیں. تو جب فرمایا کہ وہ نبی آئیں گے، ان پر یہ ایمان لائیں گے، تو ان بنی اسرائیل سے یہ بوجھ اور یہ پابندیاں ہٹائیں گے. اغلال غل کی جمع ہے. غل اس کو گلے کے اندر، گلے کے ساتھ اس طرح سے باندھ دینا، اس کو بھی کہتے ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار تھے نا، تو ان کی عبادت اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے ایسی دین دیا، عبادت کے سب آسان ہے. تو ان کی جو عبادت ہوتی تھی نا صحیح، وہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ یہاں سے وہ سوراخ کر کے اپنے گلے میں نا کوئی رسی وسی مطلب یہاں ڈالتے تھے، پکا کرتے تھے اس کو ایسے پھندا سا. تو دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے باندھتے تھے، اس میں ڈالتے تھے، یہ لٹک رہے، اور اس طرح عبادت کرتے تھے کہ یہ عبادت ہوگی جو جس میں اتنی مشقت ہو تو وہ قبول ہوگی. تو اسی کو یہ غل کہا گیا اور غل کہا گیا کہ وہ جو
بیڑیاں ہیں، پابندیاں ہیں، وہ ساری اللہ کے وہ آخری جو رسول ہوں گے ان کو کھول دیں گے، ہٹا دیں گے. یعنی ایسا دین لے کر آئیں گے، آسان، بہت ہی آسان. اللہ اکبر. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں. تو حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میری امت کو دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی. دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی رحمت تو سب کو ملتی رہتی ہے، لیکن آخرت کی جو خالص نعمتیں چاہتے ہو نا، وہ اس کے لیے شرائط ہے، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کو ملیں گی جو آخری نبی پر ایمان لائیں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کی توفیق عطا، سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، دنیا کیا ہوگی؟ ختم ہی ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر کہا آپ کے موت کا وقت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے نا، غصہ ہوئے. تو روایت میں آتا ہے تھپڑ بھی مارا، تو واپس چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے جا کر کہو کہ جتنی زندگی جینا چاہتا ہے جیے. تو فرشتے نے آ کر کہا کہ بیل جو ہے نا، بیل کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا، اتنے سال آپ کی عمر ہو. بال کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کب تک 1000 2000 بال آئیں، کتنے آئیں، تو جتنے بال ہوں گے اتنی سال. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. تو کہا کہ پھر اتنے سال جینے کی مشقت کی کیا ضرورت ہے، ابھی لے جاؤ. ہمیں چونکہ دنیا میں گھومے نا، تو ہمیں اس سے باہر جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے باہر کچھ سوچے. بس دنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اندھیروں سے نکالے. تو یہ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو اس نبی امی کی اتباع کریں گے، آخرت کی جنت کی خالص نعمتیں میں نے ان کے لیے لکھی ہیں، وہ ایسا اعمال کریں گے، اس وجہ سے یہ سب سے بڑا انعام ہے. دنیا تو ایسے ہی گزر جائے گی، کتنی ہے، تو وہ تو گزر ہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں آگے، آیتیں انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا